اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ تمام ناظرین کو محمد زمان خان اور محمد دانیال کی طرف سے محبت و برا سلام۔ ناظرین، آج 24 رمضان المبارک ہے اور 24 رمضان المبارک کا راحت رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان کا تعارف کراتا چلوں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں جی ناظرین، آج کے ہمارے معزز مہمان ثنا خوان مصطفیٰ جناب محمد شرافت اطواری صاحب تشریف فرما ہے۔ بہت ہی خوب پڑھتے ہیں سر، شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اگلے مہمان جناب عبدالرؤف قادری صاحب تشریف فرما ہے، آپ کا بہت شکریہ سر۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اگلے معزز مہمان ہیں محمد دلاور حسین اطاری صاحب، آپ کا بھی سر بہت شکریہ۔ تو اسی کے ساتھ دانیال بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے سائڈ پہ جو آپ کے مہمان ہیں ان کے آپ تعارف کرتے چلیں۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ وقاص اطاری صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز ہے سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہی کے ساتھ براجمان ہے جناب سید عبدالقدیر ہاشمی صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز ہے ان کا بھی، بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر ہماری ٹرانسمیشن کا خصوصی طور پر حصہ بنے ہیں سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ دانیال بھائی، آج 24 رمضان المبارک ہے اور آخری عشرہ ہے جہنم سے نجات پانے کی، تو اسی پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ ہمارے مذہب اسکالر علامہ وقاص صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ جی تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں اپنے رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ جی آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے، تو جی زمان صاحب جی، میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا قاری محمد شرافت اطاری صاحب کو، آپ تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ۔ والتین والزیتون وطور سین سبحان اللہ، وهذا البلد الأمين سبحان اللہ، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سبحان اللہ، وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے۔ اچھا زمان بھائی، آج کل میں نے دیکھا کہ جب لوگ اعتکاف میں تو بیٹھتے ہیں بڑے شوق سے، پر اکثر مساجد میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو بعد میں دنیاوی باتیں، بالکل ایک قسم کا ٹرینڈ بنا ہوا بالکل ہے۔ جیسے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، کوئی آج کل عمرے پہ بھی جاتے ہوتے ہیں تو سیلفیز بنا کے تو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک قسم کا دکھاوا انہوں نے بنایا۔ اسی طرح اعتکاف کا بھی میرے خیال میں یہی سین ہے۔ بالکل، تو آج ہمارے اسی ساتھ کے بارے میں میرے خیال میں وقاص اطاری صاحب موجود ہے، تو میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہوں، ان سے یہی پوچھوں گا کہ اعتکاف میں جب لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو انہیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ تو میں علامہ صاحب سے یہی جاننا چاہوں گا کہ اعتکاف میں ہمیں کن چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے، اس کے اعتکاف کے شرائط و ضوابط کیا ہیں، کن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اعتکاف بندہ مسجد میں کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے بندہ مسجد میں رکتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی مسجد میں بندہ آتا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے آتا ہے۔ تو
جب بندہ دنیا کی باتیں اس میں کرے گا یا اس طرح کی باتیں کرے گا تو پھر یہ اعتکاف کی جو برکات ہیں وہ اسے نصیب نہیں ہوں گی۔ ویسے ہی مسجد کے اندر یہ جو مباح جائز بات ہے اس کی بھی کرنے کی ممانعت ہے۔ تو پھر اگر بندہ اور دنیاوی باتیں بندہ کرتا رہے تو پھر اس طرح اعتکاف کی جو ہے یہ برکتیں بندے کو نہیں ملتی۔ تو اسی طرح اعتکاف کی یہ مسجد کے اعتکاف جب بندہ بیٹھے تو مسجد کے جو آداب ہیں ان کو جو ہے یہ مد نظر رکھے، یہ اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اس کے باہر نکلنے کی یہ احتیاطیں ہیں کہ جو ایک راستہ اس کے وضو خانے کے لیے جو متعین ہے وہ اسی راستے پہ جائے، اگر وہ اس راستے کے علاوہ میں اگر وہ جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ فنائے مسجد میں جاتا ہے، فنائے مسجد جو مسجد کے ساتھ جو اس کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہے جیسے وضو خانہ ہو گیا، غسل خانہ ہو گیا، یہ فنائے مسجد میں ہی آ جاتے ہیں، تو اس میں وہ جو ہے وہ جائے، اور اس کے علاوہ اگر وہ آگے پیچھے جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اس میں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، فضول باتوں سے بھی بچنا چاہیے اور اس طرح کے کاموں سے بھی بندے کو بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ انداز میں ہماری اصلاح فرما رہے تھے جناب علامہ وقاص ستاری صاحب۔ تو زمان خان صاحب اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں ثنا خوان مصطفیٰ جو آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں جناب محمد دلاور حسین عطاری صاحب کو میں انوائٹ کروں گا کہ وہ اپنا من پسند کلام ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ جی درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کہ سرکار آ جائیے، دونوں عالم کہ سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے۔ مل کے ایک بار جملہ کہہ دیجئے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے،
اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے دیدائے شوق کو کیجیے بار بل دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے سامنے ہو جلوہ گر پیکرے نور ہو سامنے ہو جلوہ گر پیکرے نور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو کر کے تبدیل اب تو لباس بشر دونوں عالم کہ سرکار آ جائیے دونوں عالم کہ سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اور سدرۃ المنتہا عرض و باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم سدرۃ المنتہا عرض و باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہے نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے دونوں عالم کہ سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے خوف کی ہے گھڑی اور پر خطر ہے خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر دونوں عالم کہ سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے دونوں عالم کہ سرکار آ جائیے
یہ چاندنی رات ہے اور پر خطر ہے منظر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. بہت یہ تھے خوبصورت جناب انداز میں محمد پڑھ رہے دلاور تھے. حسین انصاری صاحب، بہت ہی خوبصورت بالکل. انداز میں دونوں عالم کے سرکار آج آ جائیے. جائیے. اور کیا جتنا بات یہ ہے. ڈوب کے پڑھ رہے تھے اللہ پاک سے سبحان اللہ. دعا ہے کہ یقیناً ان کی خواہش پوری ہو. دلی سکون ملا اور بے شک ہماری بھی اسی کے ساتھ پوری ہو. بے شک بے شک. تو تو چلتے ہیں عثمان بھائی اپنے اگلے ثنا خوان کی جانب. تو ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ثنا خوان مصطفیٰ سید عبدالقدیر ہاشمی صاحب. تو میں جناب سے درخواست کروں گا کہ ہدیہ نعت پیش کریں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کرم سرکار کر دیجئے، 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 کرم سرکار کر دیجئے. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. کرم سرکار کر دیجئے، کرم سرکار کر دیجئے، کرم سرکار کر دیجئے، کرم سرکار کر دیجئے. بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ. پائے شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں. کرم سرکار کر دیجئے، کرم سرکار کر دیجئے. نہ دولت دے نہ ثروت دے، مجھے بس یہ سعادت دے. نہ دولت دے نہ ثروت دے، مجھے بس یہ سعادت دے. تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. کرم سرکار کر دیجئے، کرم سرکار کر دیجئے. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں.
کرم سرکار کر دیجئے، کرم سرکار کر دیجئے، کرم سرکار کر دیجئے، کرم سرکار کر دیجئے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت، کرم سرکار کر دیجئے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس سے پاک بڑی ہم کیا سب کو بات مدینہ ہے۔ شریف کی حاضری نصیب فرمائے آمین۔ اور پھر خاص کر رمضان رمضان المبارک المبارک میں، بے شک بے اور شک۔ تو ناظرین، وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ Don't forget to subscribe our YouTube channel Popular News Network and click on the bell icon so that you can receive our latest updates and notification. Thank you. جی ناظرین، راحت رمضان میں خوش آمدید، اور میں اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتا ہوں، اسی کے ساتھ ساتھ میں دعوت دوں گا ہمارے آج کے ثناخوان مصطفیٰ جناب عبدالرؤف قادری صاحب جو کہ تشریف فرما ہیں۔ قادری صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی من پسند کلام ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ ابھی حال ہی میں میرا جو رمضان والیوم آیا ہے اس میں نے کلام پڑھا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، اور لکھنے والا ہے وہ اندھا ہے، جی جی، نابینا ہے، اس نے کلام لکھا ہے، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سننے والے بھی سماعت فرمائیں، اور آپ ہو سکے تو جو اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہیں وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ یہ روشنی سے کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سے کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے آقا، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہو، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہو، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اور یہ در کتنا بڑا ہے، جو اس در میں جاتا ہے وہ کبھی خالی نہیں آتا۔ شاعر لکھتا کیا ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے اس در سے جا کے مانگو، جو کچھ بھی مانگنا ہے اس در سے جا کے مانگو، کیوں؟ یہ در بہت بڑا ہے، یہ در بہت بڑا ہے، جس در کا میں گدا ہو، یہ در بہت بڑا ہے، جس در کا میں گدا ہو، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اور شاعر شاہ صاحب، شاعر بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے شاعر کیا، کیونکہ وہ نابینا ہے تو وہ اپنے لیے وہ کلام لکھا جب اس نے، تو پھر اپنی آنکھوں پہ لکھا ہے اس نے کلام۔ شاعر لکھتا کیا ہے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے،
کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں آقا، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، روزے کے سامنے ہو آقا، روزے کے سامنے ہو اور نعت پڑھ رہا ہو، روزے کے سامنے ہو اور نعت پڑھ رہا ہو، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محوِ التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محوِ التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوبصورت انداز تھا جی، بالکل مزہ آیا، بے شک۔ اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ مزید سنیں گے عبدالروف صاحب سے، تو اسی کے ساتھ میں اپنا پروگرام، بالکل ہم ناظرین اپنا پروگرام آگے لے کے بڑھتے ہیں، تو ہمارے ساتھ علامہ وقاص اتاری صاحب موجود ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک آگے طاق راتیں آنے والی ہیں، تو اس میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے اس کویسچن تو میرا سر آپ سے یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جن میں سے ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہے میرے چچا کہ میں آپ کو ایسی 10 چیزیں نہ بتاؤں کہ جن کو آپ کر لیں گے تو آپ کے صغیرہ کبیرہ اعلانیہ خفیہ چھوٹے بڑے گناہ اللہ رب العالمین ان کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ اعلانیہ خفیہ گناہ اللہ رب العالمین آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی حضور بتائیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس صلاۃ التسبیح کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ اس کو جو ہے یہ پڑھیں تو آپ کو یہ فضیلت عطا کی جائے گی۔ اچھا صاحب، آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیسی پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا۔ زیادہ سے لوگوں کو میرے خیال سے پتہ بھی نہیں، پتہ بھی نہیں، یا پڑھتے بھی ہیں تو کچھ غلطیاں کر دی جاتی ہیں اس کے اندر۔ تو یہ صلاۃ التسبیح کی جہاں پہ یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، وہاں پہ اس کا یہ طریقہ کار بھی جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ 4 رکعات ایک سلام کے ساتھ جو ہے یہ پڑھیں گے، نیت کریں گے۔ جی 4 رکعتوں کی آپ نیت کریں گے، یہ ایک اسلام کے ساتھ 4 رکعتیں آپ پڑھیں گے۔ یہ 4 رکعتیں، ان 4 رکعتوں میں آپ نے ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے، یہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ آپ نے یہ ہر رکعت میں یہ تسبیح جو ہے یہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ نے 4 رکعتوں کی نیت کر لی، اس کے بعد آپ جب یہ کھڑے ہوں گے، اس کے بعد آپ قرات کریں گے، تو آپ نے یہ سورہ فاتح شریف جو ہے یہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے کوئی سورت بھی اس کے ساتھ ملا لی، اس کے بعد آپ نے یہ 15 مرتبہ جو میں نے ابھی یہ تسبیح پڑھی ہے، یہ آپ نے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے،
رکوع میں بھی آپ نے یہ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، جب رکوع سے سر اٹھائیں گے تو پھر یہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر جب آپ سجدے میں جائیں گے تو اس تسبیح کو آپ نے 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، پھر جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر جب آپ سجدہ دوسرا کریں گے تو اس میں آپ نے 10 مرتبہ، اور پھر جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو یہ 10 مرتبہ، اس طرح یہ ٹوٹل جو ہے یہ 75 مرتبہ ہو جائے گی۔ اور اس طرح آپ کی جو ہے اس طرح آپ نے دوسری رکعت کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے، اور یہی ترتیب ہوگی، پھر آگے تیسری اور چوتھی آپ نے یہ کمپلیٹ کرنی ہے، اور پھر 4 نمبر آف رکعت اوقات صاحب کتنے ہیں؟ یہ کوئی لمٹ ہے یا جتنی بھی پڑھو؟ میرے خیال میں 13 ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 پڑھے ہیں۔ صلاۃ تسبیح کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ صلاۃ تسبیح ایگزیکٹ نمبر ہے اس کے لیے؟ 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں نا عام طور پر؟ جی یہ عام طور پر جو ہے یہ 4 کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھتے تھے۔ کیا یہ وہی صلاۃ تسبیح ہے یا کوئی اور نوافل تھے وہ؟ یہ جو ہے یہ تہجد تو وہ تو بعد میں آ جاتی ہے نا، وہ عشاء کے بعد جو ہے یہ سونے کے بعد جو ہے وہ آ جاتی ہے، وہ اس کے نوافل ہیں اور وہ ایک الگ ہے۔ اور یہ تسبیح کے صلاۃ تسبیح کی جو ہیں یہ 4 رکعتیں ہیں، اور یہ جو حدیث شریف میں بیان کی گئی ہیں وہ جو ہے یہ 4 رکعتیں ہی بیان کی گئی ہیں۔ شکریہ، بہت شکریہ وقاص بہت صاحب، خوبصورت آپ انداز میں جناب علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو اصلاح فرما رہے تھے صلاۃ التسبیح کے بارے میں۔ تو زمان بھائی اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، تو ہمارے ساتھ جی موجود اسی کے ہیں ساتھ میں ہمارے ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد شرافت اتاری صاحب تشریف فرما ہیں، بہت ہی خوب پڑھتے ہیں۔ بے شک میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی نعت شامل کریں ہمارے پروگرام۔ جی شرافت صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے بہت ہی پیارا کلام ہے، ہو سکے تمام بھائی مل کر پڑھیے گا، انشاءاللہ لطف پائے گا۔ مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے، ماہ عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو، تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو، شاہ جلد تم بلانا، شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیرا تجھ سے ہوں سوالی، شاہ پھیرنا نہ خالی، تیرا تجھ سے ہوں سوالی، شاہ پھیرنا نہ خالی، مجھے اپنا تم
بنانا مجھے اپنا تم بنانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. اور جو بیمار ہوتے ہیں اگر وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں تو انشاءاللہ حضور کا در ایسا ہے جس نے جو مانگا سرکار نے عطا فرما دیا. بیماروں نے شفا مانگی سرکار نے عطا فرما دی. شاعر لکھتا ہے سماعت فرمائیں. یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے. یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے. اے طبیب جلد آنا اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. شاہ ایسا جذبہ پاؤ کہ میں خوب سیکھ جاؤں. شاہ ایسا جذبہ پاؤ کہ میں خوب سیکھ جاؤں. تیری سنتیں سکھانا تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شاہ مدینہ. میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شاہ مدینہ. مجھے اپنا تم بنانا مجھے اپنا تم بنانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. تیرے غم میں تیرا عطار رہے ہر گھڑی گرفتار. تیرے غم میں تیرا عطار رہے ہر گھڑی گرفتار. غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. ماہ عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں ہدیات پیش کر رہے تھے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. کیا بات. تو ناظرین وقت تو ایک مختصر سے بریک کا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. Don't forget to subscribe our YouTube channel Popular News Network and click on the bell icon so that you can receive our latest updates and notification. Thank you. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رات رمضان ٹرانسمیشن میں. اور جیسے کہ آپ نے سنا ہے ہمارے ثناخوان مصطفیٰ سید عبدالقدیر ہاشمی صاحب کو بہت ہی خوب پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ. یقیناً مزہ آئے گا. ایک بار میں پھر ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں. منقبت اہل بیت پڑھنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا. میں چاہوں گا کوئی میرے ساتھ تمام نعت خوان اور سب مل کے پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. بہت ہی زیادہ سرور آئے گا.
یہ بالیکی حسین ہے نبی کا نور عین ہے، سبحان اللہ۔ یہ بالیکی حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیکی حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے 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 حسین ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، لباس کیا بات۔ ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چدا ہوا کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، بہت خوب، یہ بہت خوب۔ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا سبحان ہوا، اللہ، یہ سبحان اللہ۔ بالیکی حسین ہے نبی کا نور عین کیا بات، ہے، یہ بہت خوب۔ بالیکی حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے، دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی خیر مرد ہے، دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی خیر مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بالیکی حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیکی حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے 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 حسین ہے، یہ بالیکی حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ بہت زبردست انداز جناب کا۔ تو ہاشمی صاحب اللہ سلامت رکھیں بے شک۔ اور آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائیں۔ ناظرین، چونکہ پروگرام کا وقت مختصر ہے تو میں جناب دلاور تاری صاحب کو سے درخواست کروں گا کہ اپنے پسندیدہ کلام کے چند اشعار پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آئیے مل کے سرکار غوث پاک کی برگاہ میں مل کے ایک کلام پڑھتے ہیں، بہت ہی پیارا کلام، مشہور زمانہ کلام۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا حال کا صبر دو بر دو، میرا حال کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا حال کا صبر دو بر دو، میرا حال کا صبر دو، میرا حال کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، ارے جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے
گی دنیا جھولی کو میری بھر دو جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سہی کا منگتا ایسے سہی کا منگتا داتا پیا کا منگتا خواجہ پیا کا منگتا غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را لو سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا حال کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را کیا بات یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را اور بہت ہی پیارا شعر میں ہے دولہا شادی رچی ہوئی ہے میرا بنے ہیں دولہا میرا بنے ہیں دولہا شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء براتی سب اولیاء براتی سب اولیاء براتی سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا حال کا صبر دو میرا حال کا صبر دو میرا حال کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را ماشاء اللہ بہت خوب جی. یہ دلاور حسین صاحب اپنا کلام فرما رہے تھے بالکل چونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے افطاری کا. تو ناظرین گرامی آج کے پروگرام کا وقت اختتام ہوا. میں پی این این میڈیا ہاؤس کی جانب سے اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں اپنی ذاتی مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکال کے ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. تو ناظرین گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں 24 رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک ہم سے جدا ہونے والا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لوٹ اور سیل میلہ کے چند دن رہ گئے ہیں تو جتنی برکات جتنا فیض لوٹ سکتے ہیں تو لوٹ لیجئے. جی دانیال بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے. انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص بہت بدبخت ہے کہ جو رمضان پائے اور اپنا مغفرت نہ کر سکیں. تو میں اپنے ناظرین کو یہی کہوں گا کہ رمضان آلموسٹ گزر چکا ہے, آخری عشرہ ہے اور یہ جہنم سے نجات پانے کا عشرہ ہے. تو ہم سب اپنے گناہوں کا کفارہ کریں اور جہنم سے بچاؤ کا
ذریعہ بنیں اور اسی مہینے کو اپنا ذریعہ بنائیں. تو اسی کے ساتھ میرے خیال سے ہم اپنا پروگرامز کو کلوز اپ کرتے ہیں. تو ناظرین اسی پر بات کے ساتھ میں اجازت کر چاہوں گا تو اپنے ہوسٹ محمد دانیال اور زمان خان کو اللہ حافظ.